مصیبت سے نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگیے اگر آپ کسی مصیبت میں آ چکے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا، نہ میری۔ اپنے ساتھیوں کو قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کیجیے اور اپنی باتیں کم سے کم کیجیے تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے جہاں بے تکلفی ہوتی ہے نا تو لوگ آپ کی باتیں نہیں سننا چاہتے۔ غیب کے دعوے داروں، مستقبل کی باتیں جاننے والوں کا دعویٰ کرنے والوں کی حقیقت کچھ بھی نہیں، یہ باطل ہیں۔ ان کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیجیے، کبھی کسی کو ہاتھ نہ دکھائیے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا غیب مجھے پتہ ہے۔ یہ انسان کی نیکیوں کو بھی ضائع کرتا ہے، بلکہ اس دین کا انکار ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ پھر قرآنی رہنمائی، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہو اسی سے مانگیے۔ بنیادی کشادگی اگر اللہ کی شریعت سے دور لے جائے تو وہ ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، یعنی کئی دفعہ مال کی وجہ سے بچے اور اولادیں بگڑ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے تو یقیناً کوئی دوسرا تو بالکل بھی نہیں جان سکتا۔ لہٰذا اگر کبھی ایسا کوئی دعویٰ کسی نے کیا ہو کہ میں تو تمہارے دل کا راز جانتی ہوں، اور ہماری تو یادداشت ایسی ہوتی ہے کہ ہم تو ساسوں اور نندوں کے اندر کی باتوں کے بھی جاننے کے دعوے دار کرتے ہیں، ان کی تو نیتوں کی بھی خرابی کا ہمیں یقین ہوتا ہے، تو یہاں توبہ کیجیے۔ غور و فکر کی باتیں، مصیبت اور تکلیف کے وقت عاجزی سے دعا کرنا بندے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ نعمتوں کی کثرت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں، کیونکہ ہر نعمت امتحان کا پرچہ، یہاں جملہ لکھ لیجئے، ہر بچہ امتحان کا پرچہ، سیل فون امتحان کا پرچہ۔ قرآن ساری مخلوق کے لیے تنبیہ کرنے والا ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو حشر پر یقین رکھتے ہیں۔ جو مشغولیت کے وقت عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ فرصت کے وقت زیادہ عمل کرنے والا ہوگا۔ اللہ آپ کو مجھے ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے۔ آگے دیکھ